اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نوبات میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء گرامی قدر اور آپ تمام معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، خدا عالم ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان گھڑیوں کو اللہ ہمارے لیے بروز قیامت باعث نجات فرمائے۔ محترم، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات عالم میں بڑی ساری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اور ساری مخلوقات میں سے اپنا نائب، اپنا خلیفہ اور اپنا شاہکار فقط صرف حضرت انسان کو بتایا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے اس کو سدھارنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اور اپنے عرفان اور اپنی معرفت عطا کرنے کے لیے اللہ کریم نے 1,24,000 کم و بیش اور بالخصوص نبی آخر زمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو مختلف فرشتوں کے ساتھ اسے جوڑا ہے۔ ایک ہی انسان پہلے کسی کا بیٹا ہے، پھر بھائی ہے، پھر باپ ہے، پھر دادا ہے، نانا ہے، مختلف فرشتوں کے اندر ایک انسان کو گھمایا ہے۔ اللہ کریم نے سب سے پہلے انسانوں کو اپنی بندگی، اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنا تقویٰ، اس کا حکم کیا ہے اور اپنی بندگی اور عبادت کے بعد سب سے پہلا رشتہ حق اپنی بندگی کے بعد اللہ کریم نے جو انسان پہ لازم، ضروری اور فرض فرمایا ہے اور جس کی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس کی تعلیم، ترغیب اور تربیت فرمائی ہے، وہ ہے ماں باپ کا حق۔ اللہ کریم کی عبادت کے بعد سب سے پہلا فرمایا تمہارے ماں باپ کو ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ بڑے مجید برہان رشید یہ صرف ایک ہی مقام ہے، یہ ذہن میں رکھیں ایک ہی منصب ہے کہ جس کو اللہ کریم نے یہ اتھارٹی اور اس ریسٹرکشن اور وہ ماں باپ ہے۔ جو ماں باپ کا حق ہے وہ دنیا میں کسی دوسرے کا وہ حق نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد جو سب سے پہلا حق دیا ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج آپ دیکھیں اس وقت ہماری اس بڑھتی ہوئی آبادی کے اندر، اس رش اور اس بھیڑ کے اندر اپنے
سارے ماحول کو معاشرے کو درکار بن چل کرے گا کہ خدا دار جو منظر منصب اللہ کریم نے ماں باپ کو دیا ہے اس کے ساتھ آج اولاد سلوک کیا کر رہی ہے. آج بچے ماں باپ کے ساتھ کس انداز میں پیش آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. اگر ہمیں اپنے ماں باپ کے جیتے جاگتے اگر اس رشتے کی قدر کا عظمت کا اگر اندازہ ہوتا ہے تو کوئی بندہ بھی اپنے ماں باپ کو نظر انداز نہ کرے جو حق اللہ نے ماں باپ کو دیا. بڑی حیرانی ہے، بڑی حیرانی ہوتی ہے. اور جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے کہ ماں باپ کا حق اللہ نے کتنا بڑا بخشا ہے، کتنا بڑا حق اللہ نے ماں باپ کو دیا ہے. دراصل پوری زندگی کے اندر اور احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فرامین ارشادات کے ساتھ ساتھ ہم اس مقدس رشتے سے بھی بڑا دور رہتے ہیں چونکہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ مفہوم معنی مطلب ہم نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سن سنائی دیکھی دکھائی بس بات کو سنا دیکھا جانا اور آگے کر دیا. جب بندہ مومن قرآن کو پڑھتا ہے پھر آگے کھلتی ہے، پھر آگے کھلتی ہے. اور سارے حقوں میں سے ماں باپ کا حق کون سا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے پیش کیسے آنا ہے. قربان ذرا ایسا حق ماں باپ کا ہے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. خبردار اگر وقدار ہوگا تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے، یعنی اس نے یہ بات پہلے لکھ دی ہے. اللہ تعبدوا الا اياه کہ صرف عبادت اللہ کی ہو، بس عبادت اسی کی ہو. وبالوالدین احسانا اور فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. آگے فرمایا کہ فرمایا کہ اگر یہ پہنچ جائے دونوں بڑھاپے کو، ان دونوں میں سے کوئی ایک احداہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک ماں یا باپ اور کلاہما یا یہ دونوں، تو فرمایا ولا اف، کبھی بھی انہیں اف نہ کرو، ولا تنہرہما اور کبھی انہیں جھٹکی بھی نہیں. ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کے لیے، بدتمیزی کی مذمت کے لیے اللہ نے یہ دو لفظ رکھے، دو لفظ. یہ جو آج ہو رہا ہے نا، یہ آج جو کچھ ماں باپ کے ساتھ اولاد کر رہی ہے یہ ان دونوں لفظوں سے بہت آگے کا سلوک ہے. لیکن اللہ کی ہے تو یہ دو لفظ جو بڑے ہلکے بڑے حوالے سے یہ دو لفظ رکھے. فرمایا یہ بھی ماں باپ کے ساتھ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ہر کس ہرگز نہیں کرتی. بلا اف، انہیں
اف بھی نہیں کہنا اور انہیں جھنکنا بھی نہیں. ہمارے علماء نے جو اف کا معنی بیان کیا نا، اف کا معنی لغت عرب میں یہ جب ناک کو کرتا نا یہ اف کا معنی ہے. میں کر نہیں سکتا ابا اما میں کر نہیں سکتا نہیں میں جو نہیں ہوتا. یہ جو ناک میں ایک ساؤنڈ ایک آواز ہے نا، یہ ناک میں میں جیسا ادا کرتا ہوں اور بڑا فلم یہ بھی نہیں کرنی بلا تب ہر ہوا اور وہ جھنکنا بھی نہیں، وہ جھنکنا بھی نہیں. اب باقی جو سلوک آج ہو رہا ہے تو اس سے بہت آگے، تو بہت آگے. ہمارے اتنے مقدس رشتے ہیں، اتنے عظیم رشتے ہیں، انہیں جھنکنا بھی نہیں، انہیں ہوں بھی نہیں کر رہے. اور آپ کو وقت انتظار اور تمہارے ان کے سامنے یوں عاجزی کے ساتھ بس سن لیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ ان کے سامنے بچھ جاؤ. اور گھر کو نا بڑے باپ کو جب لغت کے ساتھ پڑھتے ہو تو بڑا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے اور پھر صحیح سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح مفہوم مطلب کیا ہے. جیسے میں نے ذرا پیچھے یہ ذکر کیا ہے، ہم دور رہتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھے تو بڑا مقصد ذرا پہلی بات ہم ترجمہ میں پڑھتے اور پھر پڑھے گئی تو بس بڑا مقصد سا لغت عرب میں یہ مطلب لفظ ہے وقت جناح رسول ہے. لغت عرب کا معنی کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ جیسے کبھی آپ نے شکار کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہو، شکار کیا ہو، یا کبھی کسی جانور کو، یہ پرندے کو، پکھو کو، کسی کو زخمی ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہو، جب وہ گرتا ہے زمین کے اوپر تو وہ اپنے پروں کو نا یوں کھول کے، یوں پروں کو کھول کے زمین کے اوپر بھرام گرتا ہے. اور وہ کب گرتا ہے؟ جب اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں رہتی. جتنا اس کے اندر بھربھرا جوش ہوتا ہے، وہ اڑنے کی طاقت ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے پاؤں مارتا ہے ہمیں. لیکن جب ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو کھول کے زمین کے اوپر بچھ جاتا ہے یوں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ میں آپ کے پاس ہوں اور جنہیں تیرا دل کر رہا ہوں وقت کے خراب. اس کا مطلب یہ کہ جیسے وہ زخمی بندہ بے بس ہو کے گرتا ہے نا، ایک بندے اپنے ماں باپ کے سامنے یوں زخمی اور بے بس بندے کی طرح یوں بچھ گیا. اور جیسے ماں باپ کو جی چاہے وہ کہیں وہ حکم دیں تو ان حکم کو مان ان کے ساتھ. اور ان کے لیے کل بس ان کے لیے انہوں نے فرمان کہنا کیوں نہیں کہنا کل تو کہہ دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ مولا جیسے انہوں نے مجھے رب بن کے پالا ہے نا، انہوں نے رحمت والا سلوک میرے ساتھ کیا ہے، مولا تو بھی ان کے ساتھ رحمت والا سلوک فرما. مولا تو بھی ان کے ساتھ بھی سلوک فرما. ان کے لیے اپنے باپ باپ کے لیے یہ دعا کیا ہے. اور اگلے ایک مقام پہ فرمایا تو شکر کر اپنے رب کا اور شکر کر ماں باپ کا. اور فرمایا اگر کبھی تمہیں کے کفر کے لیے، شرک کے لیے میرے راستے سے ہٹانے کے لیے کوشش کریں تو فرمایا صرف فقط زندگی کے سارے جتنے کوششیں، جتنے عنوان ہیں نا، پوری زندگی کے اندر صرف ایک بات کو نہیں ماننا، صرف ایک بات، باقی سارا کچھ جو ہے نا وہ ماں باپ کا ہے. دنیا ساری ماں باپ کے ساتھ ہے، جو ماں باپ چاہے وہ کر، لیکن صرف ایک ماں باپ اگر تجھے میرے راستے سے ہٹائے نا، مجھ سے دور کرے، فرمایا یہ بات نہ ماننا، یہ بات نہ ماننا. لیکن یہ ذہن میں رکھ اس بات کو نہیں ماننا، لیکن پھر بھی اگر ماں باپ مشرک ہوں، ماں باپ بدعتی ہوں اور تجھے تیرے رب اور رسول کے راستے سے
ان کی اس بات کو ماننا تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھ قولا معروفا، جب بھی کوئی بات کرے نا تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آنا، وہ چاہے کچھ بھی ہے، وہ گندے بھڑے وہ برے وہ کچھ بھی ہے، قولا معروفا، تو نے ان کے ساتھ قولا معروف بھلے انداز میں تو نے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھے سے ان کے ساتھ تو نے پیش آنا۔ یہ آپ کس نے دی ہے؟ یہ میرے آپ کے رب کریم کا دیا ہوا ہے۔ آج ذرا اس آئینے میں آ کے اپنے چہروں کو دیکھتے جائیں کہ ہم ماضی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرتے رہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کوئی ناراضگی کا اظہار ہوا تو معافی رب سے معافی مانگو۔ وہ خوش نصیب حضرات جن کے ماں باپ بھی ہیں انہیں چاہیے آج کے بعد کبھی بدتمیزی نہیں ہو سکتی، انہیں پھر سے منائیں، ان سے معافی مانگیں۔ ماں باپ سے بڑا اور کون دنیا میں کون رہی ہے؟ ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی شفقت کا کیا اندازہ ہے، کیا اندازہ ہے ماں باپ کے ساتھ؟ ماں باپ بڑے شفیق ہیں، ماں باپ بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے ان سے معافی مانگیں، اور اگر آپ ان کے ساتھ پہلے سے فرمانبرداری والا سلوک کر رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اگر ہیں تو ان کی خدمت کریں، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ہمارے رشتوں کو توڑتا نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ہمارے بات کو جوڑ کے رکھا ہے، ان کے ساتھ ہمارے رشتوں کو ہمارے تعلقات کو بحال رکھا ہے۔ یا بندے جب تیرے ماں باپ فوت بھی ہو جائے نا، اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اور قربان ہے آپ دیکھیں ذرا 5 وقت کی نماز کے اندر اس مقدار میں جو تعلیم دی ہے نا، 5 وقت کی دعا، 5 وقت جب نماز پڑھتے ہیں نا تو آخری حصے میں بڑی جامع دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل۔ دیکھیں کہ ماں باپ کا مقام وہ مقام ہے اللہ جل شانہ کی عظمت اور اس کی ہم تعریف کرنے کے بعد اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ صلاۃ والسلام کے بعد جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو فرمایا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر، اپنے لیے بھی دعا کر، ماں باپ کے لیے دعا کر، اور سارے مومنین کے لیے دعا کر۔ یعنی یہ وہ عظیم رشتہ ہے کہ جسے تنہا نہیں چھوڑا، جسے پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ فرمایا جب تو فرض نماز پڑھے تو واجب پڑھے تو سنت پڑھے تو نفل پڑھے تو ہر نماز کے اندر اپنے رب ذوالجلال کے حضور اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کے مطابق حضور کے سامنے تشریف فرمایا تو ایک بندہ حاضر ہوا اور آپ کا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو حضور ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں، میں مانا کرتا ہوں کہ میں ہجرت بھی کرنا چاہتا ہوں اور میں جہاد بھی کرنا چاہتا ہوں، حضور مجھے قبول فرمائے۔ تو سردار فرمایا پہلے مجھے بتا تیرا ماں باپ ہے؟ تو میں نے عرض کیا ہاں میرے رسول اللہ ماں باپ ہیں۔ تو فرمایا سارے پڑھ جا کے مادی خدمت کر، تیرا سب سے بڑا جہاد یہ ہوگا، سب سے پہلے ان کی خدمت کر، یہ تیرا سب سے بڑا جہاد ہے، تیرا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور دیکھیے ان بندوں کو اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماں باپ کو اس عظیم رشتے کو انہوں نے تو 4 چاند لگائے۔ کتنی احادیث مبارکہ ہے جو ماں باپ کے حق میں ان کی شامل ہیں، اتنی عظمت بیان کی انہوں نے، اتنی عظمت بیان کی کہ عقل دانگ رہ جاتی ہے، جسم کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا شان ہے ماں باپ کی، کیا شان ہے۔ ایک مرتبہ اس صحابی کو کے سامنے حاضر ہوئے، نوجوان ہے، آ کر کرتے یا رسول اللہ میں ایک شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرمایا بتاؤ کیا، کس لیے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میرا
میرا باپ ہے نا وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، اس نے مجھے بڑا تھپایا ہوا ہے، میں بڑی محنت کرتا ہوں، بڑی مشقت کرتا ہوں، وہ کبھی کہتا ہے یہ چیز لیا کبھی یہ لیا کبھی یہ لیا کبھی یہ لیا، مجھے بار بار پھٹکیں اڑاتے رہتا ہے، ہر وقت مجھے مصروف رکھتا ہے یہ لا یہ کھلا یہ پلا۔ جب اس نے یہ شکایت لگائی بڑی لمبی ساری، میرا باپ ہے تو بڑی ڈیمانڈیں کرتا ہے، بڑے مطالبے کرتا ہے، تو سرکار نے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ تو کیا جا کے اس کے باپ کو پیغام دیا اللہ کے باپ کو بلا لے گا؟ اس نے کہا خیر تو ہے، اللہ کے باپ کو کیسے یاد کر لیں؟ اس نے کہا تیرا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 شکایتیں لگا رہا تھا کہ تو مطالبے بڑے کرتا ہے، ہر وقت اس سے کوئی چیز مانگے رکھتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا نا باپ کو، سنتے ہی کیسے یہ اپنے بیٹے کی شکایت سنی نا، کہتا کہ محبوب کے سامنے سے میری یہ شکایت لگا دی، تو دل کے اندر اپنی زبان کے اندر، کیونکہ وہ لوگ بڑے اس کے قریب تھے، دل کے اندر نا اس نے ایک نظم تیار کر دیا، وہ نظم گنگنا رہا ہے دل میں، بڑی ہلکی ہلکی خفیف آواز میں وہ نظم جوڑ رہا ہے اور وہ باتیں اپنے آپ کو سنا رہا ہے دل کے اندر۔ کہتا ہے وہ بیٹا تو نے کیا کر دیا، اللہ کے محبوب کے سامنے تو پہنچ گیا، ذرا سوچ تو صحیح، میں تجھے جنت کیسے، تجھے پالا کیسے، تجھے کھلایا کیسے، تجھے پلایا کیسے، ذرا اندازہ لگا رہا دل کے اندر وہ یہ شاعری جو ہے نا یہ کر رہا ہے، اور نظم کی صورت میں یہ اشعار یاد کر رہا ہے، تیرے اوپر یہ بھی وقت آیا تھا، میں نے تجھے یوں کھایا یوں کھایا یوں کھلایا پلایا، تو وہ باتیں یاد کر رہا ہے اور چل گیا ان کی طرف۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائیں، بیٹا بیٹھا ہوا ہے سامنے، جیسے ان کے سامنے آیا نا وہ ابھی بولا نہیں ہے تو سرکار فرماتے ہیں اسے کہ یار سب سے پہلے آج جو دل کے اندر تو گنگنا کے آ رہا تھا نا وہ باتیں تو مجھے سنا دیا۔ حضور فرماتے دو باتیں جو آج جو شاعری وہ نظم جو دل کے اندر تم تیار کر رہا تھا نا پہلے مجھے وہ سنا دیا۔ تو جب اس نے سنائی نا تو حضور چھم چھم برس گئے، حضور رونے لگے، اور حضور روتے روتے جب اس کی وہ نظم ختم ہوئی نا تو کچھ دیر کے بعد حضور فرماتے اس بندے کے بیٹے سے فرمایا نوجوان سن ذرا، تو اس کے مطالبوں کے اوپر یہ بات کر رہا ہے نا، آج کے بعد یہ یاد رکھنا کہ تو بھی اور تیری ساری دنیا، تیری ساری کمائی اور جتنی وراثت تو نے لی ہے، جو کہ تو نے اب تک اکٹھا کیا ہے، تیرا مرتے دم تک وہ سارا کچھ تیرے باپ کا ہے، جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا تیرے باپ کا ہے۔ میں اپنے باپ سے ٹکرایا کرتا ہے۔ آج میرے عزیزوں صاحبوں کا میں بھی آپ سے یہی استدعا کرتا ہوں، یہ موضوع میں نے آپ کے سامنے آج اس لیے رکھا کہ ہماری اس بڑھتی ہوئی آبادی کی اس رش اور اس بھیڑ کے اندر اور ہمارے اس موجودہ ماحول کے اندر آج ماں باپ کے ساتھ جس حسن سلوک کے ساتھ پیش کرنا چاہیے آج وہ سلوک نہیں ہوا۔ آج ان حرمت والے رشتوں کو، ان مقدس رشتوں کو آج پامال کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے انہیں چاہیے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگا کریں، ان کی دعا مانگا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سالانہ ختم دلوایا، یہ ضروری نہیں بات ہمارے ساتھی ایسے جو ایک بڑے پیسے جو سال میں بھی یاد نہیں کرتے، اور کئی ایسے جو سالانہ ختم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے،
شرارت ختم کوئی ذمہ داری نہیں، آپ نہ دلوائیں گے کہ بندے یہ سمجھتے ہیں پاس یہ ہمارا ہوتا ہے بس سال آپ نے یاد کیا اور یہ ختم کروایا اس کے بعد بس بھول گیا، ایسا نہیں چلا کہ شرارت ہم ختم دلوائیں اس کے بعد بھولنا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے نا وہ تو یہ کہ ہم اور اب ماں باپ کو یاد رکھیں، اور اب یاد رکھیں۔ آپ دیکھیں فرض نماز کے اندر اس دعا کو رکھا ہے، اس کی کیا کرنا، اس لیے کہ مومنین کو مسلمانوں کو 5 وقت جب اللہ کی بارگاہ میں ان کی ملاقات ہو تو یہ 5 وقت اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کیا کریں، ان کی خاطر یہ دعا کیا کریں۔ آپ ہر اچھی بات میں، ہر اچھی مجلس میں، ہر اچھی میٹنگ میں، ہر اچھی قسم میں یہ کوئی بھی آپ نیکی کریں، آپ جا رہے ہو، آپ آ رہے ہو، آپ سو رہے ہو، جاگ رہے اٹھ رہے ہو، جب بھی آپ موقع ملے ماں باپ یاد آئیں تو آپ ان کی بخشش کے لیے آپ دعا کیا کریں، آپ اپنے رب کو ضرور دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں بھی بخش دیں، ہمارے ماں باپ کو بخش دیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب بھی آپ کا جی کرے، جو بھی آپ کو وقت ملے اور ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں۔ وہ بندہ جو سال بار اپنے ماں باپ کا ختم دلواتا ہے لیکن پورا سال انہیں یاد نہیں کرتا، ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا نہیں کرتا، اس سے بہتر ہے جو بندہ ختم تو نہ دلوائے لیکن ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، نمازوں میں آگے پیچھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب اسے کو موقع ملتا ہے بارگاہ ایسی میں اپنی دعا کرنے کا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا یا زبان گرانے کا، تو سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اور ویسے یہ بھی اچھا عمل ہے کہ آپ ساتھ کے بعد ان کے لیے مثال ثواب کی آپ محفل سجا لیں، اور ان کی بھی ایک بزرگوں کا ایک انداز اور ایک طریقہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے تو آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، تو آپ بات کو بھولیں نہ، زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، ہے تو ان کی خدمت کریں اور فرمان برداری کے ساتھ پیش کریں۔ آپ اندازہ لگائیں انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص میرے آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لوگوں کو بتا ہے، حضور فرماتے ہیں کاش آپ میری ماں جناب سیدہ آمنہ زندہ ہوتی اور میں آپ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور فرض نماز میں میں سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور اس اتنے ضروری عام وقت کے اندر اگر میری ماں جناب سیدہ آمنہ زندہ ہوتی ہے وہ مجھے بلاتی وہ آواز دیتی بیٹا محمد، حضور فرماتے ہیں میں نماز توڑ کے اس پر آپ کے قدموں میں حاضر ہوتا، اتنا بڑا مقام۔ اور پھر بھی آج امت اس تعلیم اور اس ترغیب کو پیچھے ہٹانے یہ مناسب نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ماں باپ ہیں ان کے ساتھ پیار کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، جب وہ چلے جائیں گے تو پیچھے وہ مزہ وہ لطف نہیں آئے، پیچھے وہ لطف نہیں آئے۔ یہ یاد رکھیں جن کے ماں باپ ہیں اور انہیں نظر انداز کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، پیچھے جو باتیں ساری کو چل رہے پیچھے والا مزہ کو سوار نہیں آتا۔ جب ماں باپ سامنے ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے، اور جب وہ فوت ہو جائیں تو پھر پیچھے 2-4 رتیاں منیاں بھار کے سامان میں لاد کے پھر تمام پتائی 3 بڑے ڈبی کے لاد کے وہ نواسن بڑے صاحب نے ختم کرو میرے ماں باپ واسن ہے مناسب نہیں۔ اس سارے ختم سے، اس سارے نذرانے سے اور ان دیکھوں سے اور اتنے بڑے سامنے اور 40 میں سے بہتر یہ کہ آپ ماں باپ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، پیچھے ایک چیز میں نہ تو ایک چیز میں اس سے ضروری ہے آپ ہیں ان کی فرما برداری کریں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش کریں، ذہن میں رکھیں۔ اس لیے کہ ماں باپ سب سے پہلے سب سے بڑے استاد ماں باپ، سب سے بڑے شیخ اور سب سے بڑے پیر سب سے پہلے ماں باپ، جو اولاد کی حق میں جو ماں باپ ارمان رکھتے ہیں، جو محبت پیار
جو ماں باپ کے سینوں میں وہ ماں باپ کے بعد کسی اور کے دل نہیں ہے. جو پیار، جو احساس، جو جذبات، جو ہماری اصلاح جو ماں باپ کر سکتے ہیں وہ دوسرا کرے. تو اس لیے ماں باپ کو نظر انداز نہ کریں. اور ماں باپ جیسا عظیم رشتہ دنیا میں اللہ اس کے باپوں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے عظیم رشتہ ہے وہ ہے ماں باپ کا. تو زیادہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش کریں. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، اپنے ماں باپ کا فرمان بردار بنائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے. اور اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے اپنے والدین کے حق میں بخشش اور مغفرت کی دعا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.